الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم بجوامع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تلاوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. تو رحیم ہے تو کریم ہے تو علیم ہے تو عظیم ہے. تیرے حد راحت منتہا تیری ذات بالا صفات سے. میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے. میرا اور کوئی نہیں آسرا، مجھے تو بچا آفات سے. مجھے دین کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو. میری جب بھی ہو کوئی گفتگو کرو ابتدا تیری بات سے. سبحان اللہ. میری صبح ابتدا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میری شام انتہا ہو تیری حمد کرتے کرتے. میں مریض ناتوا ہوں تو طبیب کامراں ہے. میرے درد کی دوا ہو تیری حمد کرتے کرتے. تو سبھی کا رازداں ہے، میرے راز راز رکھنا. میری رد میں التجا ہو تیری حمد کرتے کرتے. مجھے در بدر نہ ٹھکنا، میرا آسرا نہیں ہے. میری پوری مدعا ہو تیری حمد کرتے کرتے. میں غریب ہو چکا ہوں تیری اس زمین پہ مولا. مجھے کچھ نہ کچھ عطا ہو تیری حمد کرتے کرتے. حسرت لیے پھرتا تیرے در کی حاضری میں. میرے تن سے روح جدا ہو تیری حمد کرتے کرتے. میں ادیم جی رہا ہوں تیری حمد کے سہارے. مجھے مغفرت جزا ہو تیری حمد کرتے کرتے. ہر دل میں بس گئی ہے محبت رسول کی. یا رب ہمیں بخش دے اطاعت رسول کی. قرآن پاک میں ہے انہی کے واقعات. اپنے لیے مثال ہے سیرت رسول کی. سورج پلٹ گیا کبھی ٹکڑے ہوا قمر. دونوں جہان میں ہے حکومت رسول کی. جبریل جس مقام پر پرواز چھوڑ دے، اس آسمان سے بڑھ کے ہے رفعت رسول کی. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم
اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ رب تعالیٰ نے ایمان بھرے حسین چہروں کی زیارت کا موقع دیا۔ ہمارے انتہائی محترم بھائی محمد شکیل صاحب، میں ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خان بینا میں آنا جانا تو عرصہ دراز سے تھا، لیکن آج پہلی دفعہ شکیل صاحب مجھے نبوی ایک عظیم گلشن میں لائے، اور میں ان پہ ناراض بھی ہوں کہ انہوں نے یہ جنت مجھے پہلے کیوں نہیں دکھائی۔ میں یوں ہی مین گیٹ کراس کر کے اندر آیا تو مجھے یوں لگا کہ میں ایک جنت کے ماحول میں آ گیا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ایسا پیارا اور عظیم مرکز۔ میں ناراض ہوں آپ لوگوں پہ کہ آپ کیوں مجھ سے چھپائے رکھا، آج سے پہلے مجھے کیوں نہیں لے کے آئے۔ خیر، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان تمام حسین چہروں کو سلامت رکھے، اس گلشن کو اللہ تا قیام قیامت آباد فرمائے۔ آمین آمین۔ ان کے تمام معاملات اللہ اپنی رحمت سے خزانہ غیب سے پورے فرمائے۔ آمین۔ میں بہت خوش ہوں، میرا دل باغ باغ ہے۔ اللہ اس خطے کو دین کا مرکز بنائے اور ہمیشہ آباد رکھے۔ آمین۔ آپ ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ سنائیں گے، اس کے بعد میں بات شروع کروں گا۔ سبحان اللہ۔ قابل قدم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک کریم نے ہمیں امام الکونین، تاجدار مدینہ، اولین و آخرین کے پیغمبر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جوڑ دیا ہے۔ بعض خصوصیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کو ایسی عطا کرتا ہے جو کسی غیر نبی کا خاصہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک نبوت کا خاصہ ہوتا ہے۔ میرا آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی بنیاد پہ چند ایسی خصوصیات کا تذکرہ کروں گا جو اللہ نے آدم سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انبیاء کرام کو عطا فرمائی، اور سب کا عطا کرنا صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آقا کی وجہ اور نبی قدم قدم سے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ توجہ کریں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، پوری توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے نبوت کے لیے چنتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کسبی منصب نہیں، نبوت بابی منصب ہے۔ نبی بنتا نہیں ہے، نبی کا انتخاب رب کرتا ہے۔ سبحان دل کرے تو سبحان اللہ کہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ محنت کرے بہت کچھ بن جائے گا، انسان محنت کرے تو نمازی بن جائے گا، بندہ محنت کرے تو غازی بن جائے گا، انسان محنت کرے شہید بن جائے گا، ولی کتب غوث ابدال بن جائے گے۔ لیکن کائنات میں دو منصب ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چن کے جنہیں نصیب فرمائے، اور وہ کسبی منصب نہیں، وہابی منصب ہے، یعنی بندہ محنت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ جسے قبول کرے انہیں اس منصب پہ لا کے سرفراز کر دیتا ہے۔ ایک نبوت کا منصب، دوسرا صحابیت کا منصب۔
نبی بھی اللہ کا چناؤ، صحابہ بھی اللہ کا چناؤ، نبی بھی اللہ کا انتخاب، صحابہ بھی اللہ کا انتخاب۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہتا ہوں، انسان محنت کرے، کوشش کرے، چیلے کاٹے، تسبیح پڑھے، نمازی بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، قاری بن جائے گا، شہید بن جائے گا، لیکن لکھا ٹیلنا نہ ولی نہ نبی بن سکتے، نہ صدیق بن سکتے۔ نبوت بھی اللہ کا انتخاب ہے، صحابیت بھی اللہ کا انتخاب۔ سبحان اللہ۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، پوری توجہ سے بات سمجھنا۔ جسے اللہ کو چنے اس میں عیب نہیں ہوتا۔ جنہوں کا انتخاب آپا کری، آپا تو انہوں نے بھی پیا ہے باقی دیا، انہوں نے کمزوریاں بھی سانو اچھیاں رکھ دی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لیکن جس کا انتخاب رب کرے اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ رب جیسے ظاہر کو جانتا ہے ویسے باطن کو بھی جانتا ہے، رب جیسے آج کو جانتا ہے ویسے آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، ہر نبی اللہ کا انتخاب، ہر نبی اللہ کا چناؤ، ہر نبی اللہ کی مرضی، ہر نبی اللہ کی منشا۔ رب نے جس کو چنا ہے اسے نبوت کے لیے سرفراز کیا۔ دنیا میں بہت سے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کی ناماب کوشش کی ہے کہ میں بھی نبی بن جاؤں، میرا بابا نبی بن جائے، میرا دادا نبی بن جائے۔ یاد رکھے مصطفیٰ کریم کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کے دعوے کی کوشش کرے ہم اسے دجال مانتے ہیں، بے ایمان مانتے ہیں، کذاب مانتے ہیں، نبی کہنا تو دور کی بات ہے، اسے انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہ اگر انسان ہوتا کبھی بھی ایسی نہ بات کوشش نہ کرتا۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، رب کے انتخاب میں عیب نہیں ہوتا۔ اور جتنے بھی جھوٹے مدعی دنیا میں آئے آپ کسی کو میرے سامنے پیش کرے، میں بتاتا ہوں اس کا کردار کتنا داغدار ہے، اس کا کردار کتنا گندا ہے، لیکن میرے آقا میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا باکمال بنایا۔ نبی کا ظاہر بھی ہے، محمد کا باطن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کا چناؤ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد۔ چونکہ اللہ کا انتخاب ہے اور رب کے انتخاب میں عیب نہیں، زور سے نہیں، اللہ کے انتخاب میں عیب نہیں، نہیں ہوتا۔ ایک یہودی نے ایک صحابی سے سوال کیا تمہارے نبی میں کوئی عیب بھی ہے؟ عیب؟ تو صحابی نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے لا عیب فیہ سوا ان، میرے نبی میں کوئی عیب نہیں سوائے ایک بات۔ اب اس کا معنی آپ اپنے انداز میں کریں کہ ادھر وچ کوئی عیب نہیں سوائے ایک گل، سوائے ایک گل۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایک عیب تو ہوا نا، بول دیں کہ آپ کا ایمان ہے جو مرائیاں لے رہے ہیں، کہ ہم یہ لفظ ہی کیوں کہے جو مصطفیٰ کریم کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ میں آپ کی محبت اور ایمان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ ذرا سبحان اللہ۔ یہودی نے کہا تمہارے نبی میں کوئی عیب کی چیز بھی ہے؟ تو صحابی نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا لا عیب فیہ سوا ان، میرے نبی میں کوئی عیب نہیں سوائے اس بات کے کہ لا شبیہ لہ، کوئی عیب نہیں سوائے اس کے لا شبیہ لہ۔ کیا مطلب؟ اب توجہ کریں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک عکس ہوتا ہے، پرتو ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے۔ آپ پانی کے پاس کھڑے ہو جائے بندے کا عکس پانی میں نظر آئے گا، آپ آئینے کے سامنے آ جائے انسان کا عکس آئینے میں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، بندہ پتھر کے سامنے کھڑا ہو جائے تو انسان کا عکس پتھر میں نظر آئے گا۔ اب مجھے سمجھنا جو میں کہہ رہا ہوں، بندہ آئینے کے سامنے آئے گا
تو جیسا باہر ہے ویسا آئینے میں، جیسی باہر میرے سر پہ پگڑی ویسی آئینے میں نظر آئے گی، جیسے میری عینک ویسے آئینے میں، جیسے میری گھڑی ویسی آئینے میں، جیسا میرا لباس ویسا آئینے میں۔ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا، جیسا باہر ویسا اندر۔ تو صحابی نے جو جملہ کہا اب لکھنا ذرا دل پہ، صحابی کہنے لگے اگر یہ عکس ہونا، یہ شبیہ ہونا، یہ پرداؤ ہونا، یہ سایہ ہونا، یعنی جیسا باہر ویسا دوسرا ہونا، اگر یہ خوبی ہے تو پھر یہ خوبی میرے محمد میں کوئی نہیں سمجھی؟ میں تھوڑی سی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ بندہ آئینے کے سامنے آ جائے تو جیسا باہر ویسا اندر۔ صحابی کہنے لگے اگر یہ عکس، اگر یہ خوبیوں میں ہے تو پھر یہ خوبی میرے محمد میں کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا بنایا، نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ نبی کا چہرہ ایسا، ایسا چہرہ کوئی نہیں۔ نبی کی زلف ایسی، ایسی زلف کوئی نہیں۔ نبی کی نگاہ ایسی، ایسی نگاہ کوئی نہیں۔ نبی کے رخسار ایسے، ایسے رخسار کوئی نہیں۔ نبی کا سینہ ایسا، ایسا سینہ کوئی نہیں۔ نبی کے قدم ایسے، ایسے قدم کوئی نہیں۔ نبی کا وجود ایسا، ایسا وجود کوئی نہیں۔ نبی کی چال ایسی، ایسی چال کوئی نہیں۔ نبی کا اخلاق ایسا، ایسا اخلاق کوئی نہیں۔ رب نے مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے، حسینہ جمیلہ تو وہ عورت اتنا محمد بنا رب تلک عورت اتنا۔ رب کی دھرتی پہ محمد ایک ہی ہے، دوسرا کون؟ بنتی آئی سبحان اللہ، باقی بنتی تسی بے شک کل کہہ دینا سبحان اللہ۔ یہ سوچ کے بشاجی آنکھیں آئی لہذا کل سے چلو آج کہہ دیں۔ اللہ کے پیارے بولا کرو، بولتا بندہ اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میں تیری دربار میں کہتا ہوں جس زبان پہ اب تیرا نام آئے مرتے وقت اس زبان پہ کلمہ شہادت جاری کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیری زبان اور سبحان اللہ کے اس زبان کو کبھی لطمہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ بولتے ہو لیکن بٹ بلانے آنا ہے، سیدھا سیدھا نہیں بولتے۔ میں ایک اور دعا کرا تھوڑی شکایت اللہ دے حضور اللہ جڑا بندہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھے انہاں ہاتھاں نوں کدی کسے غیر دا محتاج نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور گل کرا بندہ ناراض نہ ہو جاؤ۔ اللہ جو شخص اب دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے اسے اور اس کی نسل کو کبھی فالج نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی اصل پلوتے آنے پیر نہیں سے، ہم کسی پہ غصے بھی ہو جائیں تب بھی دعا دیتے ہیں، کسی پہ ناراضگی بھی ہو تب بھی دعا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں بزرگوں سے دعائیں ملی ہیں۔ جو برتن میں ڈالا جائے نکلتا وہی ہے، نہیں بول سبحان اللہ۔ جو برتن میں ڈالا جائے نکلتا وہی ہے۔ میں اس معبود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جو پتھر کھا کے بھی بد دعائیں نہیں دیتا، سبحان اللہ۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے بنائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا بابا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ میں پڑھ رہا تھا کہ محبوب پتھر کھا کے بھی بد دعائیں نہیں دیتے، لیکن ایک موقع پہ آقا نے بد دعائیں دی اور جن کے لیے بد دعا کی وہ برباد ہو گئے، کچھ نہ بچا۔ جن کے حق میں مصطفیٰ کی جھولی اٹھے وہ سریجا میں پہنچ جاتے ہیں، ناما جن کے حق میں مصطفیٰ کی جھولی اٹھے وہ نبی کی جنت میں محمد کے پہلو میں پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں لگی آکھیا میں تو گل سمجھا نہیں سکیا۔
ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ